الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ حدید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ سالوں کے گیپ کے بعد بھروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع پھر سے منعقد ہوا، جس میں اس وقت آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ کل کا دن خواتین کے لیے مخصوص تھا، جس میں ایک بڑی تعداد کے اندر خواتین اجتماع میں حاضر ہوئیں اور اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے ہوئے مستقبل کیسے گزارنا چاہیے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری نصیحتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج آپ تشریف لائے ہیں اور اس امید پر تشریف لائے ہیں کہ یہاں سے نشر ہونے والی ساری چیزیں، پیغام، ان ساری چیزوں کو دل کے نہا خانے میں جگہ دے کر اپنی پریشانیوں کا حل اور مستقبل کو تابناک بنانے کے سلسلے میں عزم مصمم کریں گے۔ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا شخص جو ملک کے طول و عرض کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، گزشتہ 2 مہینے میں کئی ممالک کے دورے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن کوئی ملک ایسا نظر نہیں آیا جہاں لوگ اپنی پریشانی اور مصیبتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اور اس کے حل کے لیے ہمارے پاس نہ آئے ہوں۔ کوئی نہ کوئی مصیبت
کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر انسان سے وابستہ ہے، اور ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور پہنچی ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس دولت کا انبار ہے، وہ لوگ جن کے پاس تعیشات کا سامان ہے، وہ لوگ جن کا مزاج دینی نہیں، وہ لوگ جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، آج ایسے بہت سارے لوگ اس اجتماع میں حاضر نہ ہوئے ہوں گے، اور ممکن ہے کچھ ہوئے بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر وہ لوگ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں جن کے دل میں دین کا کسی حد تک درد بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مصیبتوں کے ازالے کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں التجا کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایسے سنی اجتماعات میں شریک ہونے کے بعد دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری تقدیر سنور جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے میں مصیبتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد ان مصیبتوں کا حل قرآن میں کیا ہے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ آپ کی زندگی مصیبتوں میں اگر گزر رہی ہے تو اس کا حل قرآن سے تلاش کر کے، قرآن سے سن کر اپنی مصیبتوں کے ازالے کا انتظام آپ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی زمین پر تمہیں کوئی مصیبت، زمین پر کوئی بھی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں، اگر جان میں بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے یا زمین پر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ نہیں پہنچتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر اس سے پہلے جو کتاب کے اندر اس نے لکھ دیا وہی مصیبتیں، یعنی تم تک مصیبت پہنچنے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، وہی لکھی ہوئی مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں، اور مصیبت پہنچنے سے اس مصیبت پہنچنے سے پہلے اس مصیبت کو لوح محفوظ پر لکھ دینا یہ بے شک اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب یہاں سے ایک مزاج ہمیں بنانا چاہیے کہ اگر کوئی زمین پر ہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے یا ہماری جان میں ہمیں کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو یہ مصیبت اگر اللہ نے نہیں لکھی تھی تو نہ پہنچتی، لیکن اللہ نے اس مصیبت کو ہمارے لیے مقدر کر رکھا تھا، اس لیے یہ مصیبت ہمیں پہنچی ہے۔ اور اگر مصیبت پہنچی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا ازالہ کیا ہے، کون ہے جو اس مصیبت کو دور کرے گا؟ تو اسی کو قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ عز و جل ہی تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا، وہی تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، وہی پریشانی کا حل تمہیں عطا فرمائے گا، وہی مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت اس ایمان کی طرف توجہ دلاتی ہے جو ہماری تقدیر کے سلسلے میں، خیر و شر کے سلسلے میں جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان کی طرف یہ آیت کریمہ نشاندہی کر رہی ہے کہ بندو یہ بات یاد رکھو کہ تم نے یہ اقرار کر لیا ہے،
आमनत बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बाअस बअदल मौत। तुम ईमान ले आए हो कि तकदीर में जो कुछ भी अच्छाई या बुराई है ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो एक बात हमेशा के लिए जहन में रखो, मैं मुसीबत को आसान करने का नुस्खा अता कर रहा हूं कि जब कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इस बात को दिलो दिमाग में महफूज कर लो, ये मुसीबत अल्लाह ने लिखी है तभी तो आई। अगर अल्लाह को मंजूर न होता और अल्लाह ने ये मुसीबत न लिखी होती तो ये मुसीबत हमें न पहुंचती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ मुसीबतें किताब में लिखी हुई हैं और कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो हमारे करतूत की वजह से हमें हासिल होती हैं और उन मुसीबतों में हम गिरफ्तार होते हैं, और वो भी हमारे करतूत का तस्करा भी उस किताब के अंदर पहले से लिखा हुआ मौजूद है। जिसको मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी की वजह से, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न होने की वजह से, अल्लाह के हुक्म की तरफ मुतवज्जे न होने की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा देता है। और उसका करम इतना बड़ा है कि सारे करतूत पर वो गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि बहुत सारे गुनाह तो ऐसे कि वो यूं ही माफ कर देता है, लेकिन कुछ मुसीबतों पर वो गिरफ्त करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से ये सोचें, एक दुनिया में बसने वाला इंसान अपना मिजाज ये बना रहा है और ये सोचता है इस जमीन पर हमें कोई तकलीफ न पहुंचे, यहां की जिंदगी सुकून से गुजर जाए, यहां की जिंदगी आराम से गुजर जाए, यहां की जिंदगी इत्मीनान से गुजर जाए, राई के दाने के बराबर भी कोई अजियत हमें न पहुंचे, बल्कि हंसते खेलते हमारी जिंदगी गुजर जाए। आपका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, यहां आजमाइश होगी, यहां इम्तिहान की वादियों से गुजारा जाएगा। इतना कहने पर छोड़ नहीं दिया जाएगा कि मैं ईमान लाया। कुरान कहता है अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इतना कहने पर तुम छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए और तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा? इम्तिहान की वादियों से अल्लाह गुजारता है, तकालीफ की वादियों से गुजारता है। बहुत सारे लोग तकालीफ की वजह से कभी नमाज छोड़ देते हैं, कभी रोजे छोड़ देते हैं, कभी दुआ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ देते हैं, शराब में गिरफ्तार हो जाते हैं, नशे में गिरफ्तार हो जाते हैं, ड्रग्स में गिरफ्तार हो जाते हैं और इन बुराइयों में गिरफ्तार होकर अपनी मुसीबतों का सॉल्यूशन तलाश करते हैं। नहीं नहीं, ये मुसीबतों का इलाज नहीं है, ये मुसीबतों का सॉल्यूशन नहीं है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसने इम्तिहान में गिरफ्तार किया है उसे तुमको बताना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू सख्त से सख्त हमारा इम्तिहान ले ले, लेकिन हम तेरी बारगाह नहीं छोड़ेंगे, तेरा जिक्र नहीं छोड़ेंगे, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। इम्तिहान की हजारों वादियों से तू गुजार ले, तुझसे जो हमारा रिश्ता है ये और मजबूत होगा, कमजोर कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताऊं, जितना ईमान मजबूत होगा
उतना इम्तिहान भी सख्त होगा। जितना ईमान मजबूत होगा मुसीबतें भी उतनी ज्यादा आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब अंबिया किराम सबसे ज्यादा आजमाइश के मरहलों से गुजरे और उनमें सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में इम्तिहान की वादियों से गुजरा। सुम्मा यलूनहुम, सरकार फरमाते इसके बाद जो और ज्यादा ईमान में मजबूत होगा वो इम्तिहान की वादियों से गुजरेगा। जितना ईमान मजबूत होगा इम्तिहान उतना ही सख्त होगा, तकालीफ उतनी ही ज्यादा आएंगी, मुसीबतें उतनी ही ज्यादा आएंगी। और यहां एक छोटा सा मैं आपके सामने एक मसला हल करने की गरज से ये मसला बता दूं, ये वाज़े कर दूं। सबसे ज्यादा इम्तिहान अल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद के जरिए है ना, उसका इम्तिहान औलाद के जरिए लेता है। तकरीबन अंबिया का अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें, हजरत आदम से लेकर मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक इम्तिहान हुआ। कौन नहीं जानता हाबिल काबिल के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत नूह के बेटे के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पे, और कौन नहीं जानता मदीने के ताजदार के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से। तो आपको मालूम होना चाहिए माल के जरिए और औलाद के जरिए आजमाया जाता है, लेकिन अंबिया की तारीख बता रही है जब जब इम्तिहान हुआ उस इम्तिहान के अंदर उन्होंने बता दिया, मौला हम भी तेरे हैं और हमारी औलाद भी तेरे लिए कुर्बान है। औलाद के जरिए सख्त आजमाइश होती है। बहुत सारे लोग औलाद ही की वजह से बहुत सारे गुनाहों में गिरफ्तार हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानी की वजह से, औलाद की तकालीफ की वजह से उन ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो काम शरीयत के खिलाफ होते हैं। और आज भी अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, हराम कमाई वो लोग जो करते हुए दिखाई देते हैं उसके पीछे एक ही चीज होती है, बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, बेटे का मुस्तकबिल ताबनाक करूंगा, खुद के लिए कुछ नहीं, औलाद के लिए ही। ये औलाद उनके लिए इतना सख्त इम्तिहान का मामला होता है कि उसकी खुशी के लिए इंसान हलाल हराम की तमीज छोड़ देता है, जायज नाजायज की तमीज छोड़ देता है, और उसके बाद वो ऐसी चीजों में गिरफ्तार हो जाता है जो चीज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर दे। इसीलिए कुरान ने कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे लिए माल और औलाद आजमाइश है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दारुल इब्तिला है, ये मुसीबत की जगह है। और इसके हवाले से खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल अता फरमाई मोमिन के लिए। हुजूर फरमाते हैं, दुनिया सिजनुल लिल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में राहत कहां होती है, तकलीफी तो होती है। अब दुनिया में क्या करना चाहिए, तो जहां मुस्तकिल नहीं रहना उसके हवाले से हुजूर फरमाते हैं, दुनिया मजराअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के अंदर रहकर जहां हमेशा रहना है वहां की खेती करो, वहां काम आने वाली चीजों की तैयारी इस दुनिया के अंदर करो। क्या मुसीबत भी दुनिया में अगर आती है तो यह आखिरत में काम आएगी? गौर से सुनिए, वो लोग जो मुसीबतों की वादियों से गुजरते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के मुसलमान हो या दुनिया के किसी और इलाके के मुसलमान, अगर उनका अज तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम महसूस करोगे कि इनका अज अल्लाह ने आखिरत में क्या रखा है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो लोग जो दुनिया में सख्त तरीन मुसीबतों में गिरफ्तार रहे, वो जब आखिरत में पहुंचेंगे तो उनका आलम ये होगा, हर तरफ से उनका इस्तकबाल हो रहा होगा। न कब्र का सवाल, न महशर के सवाल, कुछ भी नहीं। उनको इज्जत से मालामाल किया जा रहा होगा।
تو وہ لوگ جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار نہیں تھے وہ اللہ کی بلکہ وہ تمنا کریں گے ان لوگوں کو دیکھ کر جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار تھے کہ یہ لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، کاش کہ دنیا میں ہمارے گوشت کو کینچی سے کاٹا جاتا تو آج ہمیں بھی اللہ عز و جل یہ مقام عطا کرتا۔ ہم مصیبتوں میں گرفتار لوگوں کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار بیچارے، لیکن ان کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو کیا مصیبت میں گرفتار انسان کو دیکھ کر ترس نہیں کھانا چاہیے؟ بالکل۔ کسی ایک مسلمان کو بھی کہیں تکلیف پہنچے، اس کا درد اگر آپ کے سینے میں محسوس نہیں ہوتا تو در حقیقت یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بہت سارے مصائب میں گرفتار لوگ اگر اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ یہاں تک حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو کل بروز قیامت جس درخت کے نیچے جگہ ملے گی اس درخت کا نام ہے شجرۃ البلوا۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد تھوڑا سا اطمینان حاصل کر لیں کہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تصور کر لیں کہ یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ ہی دی تھی اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ تصور جب آپ کر لیں گے تو وہ مصیبت آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی۔ اور پھر اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش اگر آپ کو کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور کون ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بلکہ میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں نا ان میں سے ایک چیز یہ بھی پسند ہے جب کوئی بے قرار بندہ اللہ کی بارگاہ میں مصیبت میں روتا ہے تو اللہ کو اس بندے کا رونا بھی بہت پسند ہے، اور جب کوئی بے قراری میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کو وہ پکارنا بھی بہت پسند ہے۔ لیکن یہاں تو پریشانی آئی تو شراب شروع، ڈرگس شروع، عیاشی شروع، ناچ گانے شروع۔ کون ہے جو مصیبت تمہاری دور کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس نے پھر کچھ نسخے عطا فرمائے کہ مصیبتوں میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اسے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے مصیبت اگر آتی ہے تو دامن صبر کو تھامنا چاہیے۔ صبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ مفتاح الفرج، یہ کنجی ہے، کنجی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے مولا اگر تو اس میں راضی تو میں بھی راضی ہوں، تو مولا فرماتا ہے بندے اب تو تنہا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جزا اور فضا سے روکنا، دامن صبر کو تھامے رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اور میں دعا کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، کیا دعا سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلکہ کیا دعا سے بھی جنت ملتی ہے؟ تو ہاں، دعا سے بھی جنت ملتی ہے، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دامن صبر کو تھامو۔ صبر جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، صبر بزدلی نہیں ہے، صبر طاقتور کا نام ہے۔ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر قوت کا نام ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اگر یہ طاقتور چیز نہ ہوتی تو کبھی رب یہ نہ فرماتا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز بھی طاقتور ہے اور صبر بھی طاقتور ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ تیرا ضائع ہو گیا تیرے رونے سے واپس ملنے والا نہیں، جو کچھ تیرا چلا گیا تیرے رونے سے واپس ملنے والا نہیں، اور جس چیز پر تو اتراتا ہے جو تیرے پاس ہے، جس چیز پر تو اتراتا ہے جو تیرے پاس ہے، وہ موت تجھ سے سب چھین لے گی، تیرے پاس رہنے والا نہیں۔ یعنی ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور اترا رہا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے موت آئے گی سب رہ جائے گا، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز تھی اللہ نے لے لی تو تیرے جزا اور فضا سے تجھے ملنے والی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے لے لیا۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ مولا مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مولا مجھے ہمت و توانائی عطا فرما۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی کیفیت کیا ہوتی۔ ہم کو تو مال مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا کھانا مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، نعمتیں مل جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، آسائش مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کو جب مصیبتیں ان پر آتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے۔ مصیبتیں آتی، جس طرح سے ہم نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں وہ مصیبتوں پر خوش ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ توجہ چاہوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ نعمتیں ملیں، اس میں ہماری تمنا بھی ہے، ہم نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، اس میں ہماری خوشی بھی ہے کہ ہمیں نعمتیں مل جائیں، لیکن مصیبت کوئی نہیں چاہتا کہ اسے پیر میں کانٹا بھی چبھے، لیکن اللہ اگر چاہے تو مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب جب کسی اللہ والے کو مصیبت آتی تو مسکراتے ہوئے کہتے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی، اس لیے کہ ہم تو مصیبت نہیں چاہتے تھے لیکن تو چاہ رہا تھا، تو جس میں ہماری کوئی چاہت نہیں تیری ہی چاہت ہے، تو تیری چاہت پر ہم فدا ہونے کو تیار ہیں اور ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمارے لیے مصیبت کا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، لیکن وہ اللہ والا بننا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ وہ مقام تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، اس درجے تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس درجے تک پہنچنا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ وہ جام محبت الہی جو انہوں نے پیا ہے وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا ایک قول، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں گرفتار کیا گیا، جب قید خانے میں ڈالا گیا تو کچھ چاہنے والے پہنچے ملنے کے لیے اور جا کر پوچھنے لگے حضرت آپ کیسے ہیں؟ ہمیں پتا چلا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو ملنے کے لیے آئے۔
بولے کیوں ملنے آئے؟ بولے حضرت آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے پتھر اٹھایا، مارا زور سے، بھاگے سب تو مسکرانے لگے۔ یہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ محبت جس سے ہوتی ہے تو محبوب کی طرف سے پھول ملے یا پتھر ملے سب گوارا ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت کے دعوے میں سچے ہوتے تو میرے پتھر کو برداشت کرتے، میرے پاس سے بھاگتے نہیں۔ یہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا مل کیا رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ دینے والا کون ہے۔ لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے بہت پختہ ایمان چاہیے، بہت پختہ عمل چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہے پھر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صبر یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ وہ کون سے مصائب ہیں؟ ایک سچے صادق الوعد الامین رسول، سارے رسول سچے، لیکن جس رسول کا لقب ہی صادق الوعد الامین ہو ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ لیکن مجھے بتاؤ، سوشل بائیکاٹ ان کا ہو رہا ہے، پتھروں کے زخم ان کے اوپر آ رہے ہیں، کانٹے ان کے لیے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، یہ ساری تکالیف یہاں تک کہ ہجرت بھی کی جا رہی ہے، اپنا وطن عزیز بھی چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اور جب طائف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور طائف کے گنڈوں نے جب حضور کے تلووں پر پتھر کی بارش کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک زخموں سے چور ہو کر جب لہو لہان ہو گئے اور نالین لہو سے تر ہو گئی، اب سنیے حضور کی دعا۔ اس وقت حضور ایک درخت کے نیچے پہنچے اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اور پھر جو جملہ سرکار نے عرض کیا، رب قدیر کی بارگاہ میں ایک مومن کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا اور پیغام عطا فرمایا۔ سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو تیری خوشی کے لیے سب کچھ گوارا ہے، بس مولا تو ناراض مت ہونا، تیری ناراضگی میں گوارا نہیں کر سکتا، بس تو مجھ سے راضی رہے۔ جو بھی مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی چیز ہے تو تیری خوشی ہے۔ اندازہ لگائیں، آج چھوٹے سے معاملے میں مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے تو ہم کو پریشان، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دامن صبر تھامو۔ آپ کو ہم کو مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور اللہ نے نہیں لکھی اور ساری کائنات مل کر مصیبت پہنچانا چاہے، مصیبت نہیں پہنچا سکتی۔ میں صرف مطالعے کے بعد کل ہی میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں نے اس سے اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کے فیصلے کو میں نے محسوس کیا۔ آپ ذرا سوچیں، کل خواتین کے اجتماع میں میری طبیعت کی وجہ سے میں نے پلان منسوخ کیا تھا کہ میں نہیں پہنچوں گا، اور مرکز پر ہفتہ واری اجتماع کے حوالے سے موضوع کا انتخاب بھی کر لیا تھا، تیاری بھی ہو گئی تھی، اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا تھا۔ پلان تھا کہ مرکز پر ہفتہ واری اجتماع میں رہوں گا، یہاں کا ارادہ نہیں تھا، وہاں کا ارادہ تھا۔ لیکن مولانا سید امین القادری صاحب کی والدہ کی طبیعت کے علیل ہونے کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لائے، اور صبح 10:15 ساڑھے 10 کے قریب جو ہے یہاں سے فون کی بارش شروع ہوئی۔ جب میرا فون سوئچ آف یا سائلنٹ پر، تو میرے سمدھی کو فون، سمدھی کا فون میری بیٹی کو، بیٹی کا فون اس کی امی کو، اور پھر مجھے نیند سے جگایا گیا۔ میں بیدار ہوا، سوچا جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، شش و پنج میں تھا۔ حسن اتفاق کہ جو ٹرین اس سے پہلے باندرا سے چلتی تھی وہ بامبے سینٹر سے میرے گھر کے پاس سے ہو گئی، اور اس کا ٹکٹ پہلے سے بنا ہوا تھا۔
ہمت کیا، آ گیا، لیکن پلان یہ تھا کہ مجھے ممبئی کے اجتماع میں پہنچ کر بیان کرنا ہے۔ میں یہاں سکون سے پہنچا، آرام سے گفتگو ہوئی، یہاں سے بھی کھا پی کر آرام سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ ڈیلے۔ اس کے بعد بھی امید تھی کہ مرکز پر پہنچ جاؤں گا، تو فلائٹ جب خلا میں پہنچی تو وہاں پر اس کو نیچے اترنے کا سگنل نہیں مل رہا تھا، تو اوپر ہی گھومتی رہی یہاں تک کہ 11:15 11:30 بج گئے۔ میں نے میسج کر دیا کہ میں بیان میں نہیں آ سکوں گا۔ میں نے گھر پر پہنچنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، رب کے فیصلے کو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بروج پہنچ کر کے خواتین میں بیان کروں، لیکن مولا چاہتا تھا کہ وہاں جا کے بیان کرنا ہے، تو مجھے یہاں بھیج دیا، اور جہاں میں چاہتا تھا کہ بیان کروں مولا نے فلائٹ ڈیلے کروا دی، آج تو یہاں بیان نہیں کرے گا۔ تو ہمارا چلتا ہی کیا ہے، ہم ہو یا آپ ہو، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے جو وہ جانتا ہے۔ ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہم اور آپ، اور ہم جو چاہیں وہ ہو جائے ممکن نہیں، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا۔ اسی لیے تو انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے، یہ بھی ہم بھول گئے، ہمیں اتنا گھمنڈ ہو گیا اپنے اوپر، ارے کل تو میں یہ کر دوں گا۔ تو کیا کل کرے گا؟ وہ رسول جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اس رسول سے رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب کل میں یہ کروں گا ایسا نہ کہو، یہ کہو اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا۔ اور یہاں آدمی میں تو یہ تیر مار دوں گا اور یہ آسمان پھاڑ دوں گا اور یہ تارے توڑ لاؤں گا، پتہ نہیں کیا۔ خیر چلیے، صبر۔ تو اتنی مصیبتوں کی وادیوں سے حضور گزرے، لیکن حضور کو جس عمل کا رب نے حکم دیا وہ کون سا عمل ہے؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو اس طریقے سے جیسے بہت بڑے حوصلے والے رسولوں نے صبر کیا، جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ویسا صبر کرو۔ آج اگر کوئی ہمارے خلاف 2 لفظ بول دے تو طبیعت کے اندر ایک عجیب اضطراب پیدا ہوتا ہے، بد دعائیں دینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا رسول سے سچا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا، ایسے لفظوں کے تیر چلائے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہاں بھی رب نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ آپ ذرا سوچو، ایک پاک انسان جس کے سچے ہونے کی گواہی خود رب قدیر عطا فرمائے، اور جس کے حوالے سے دنیا صادق الوعد الامین کہے، اس رسول کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا اور کیا کیا لفظوں کے تیر چلائے گئے، لیکن ان سے بھی حضور نے کیا فرمایا؟ ایسے ٹینشن کے موقع پر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو وہ لوگ کہتے ہیں نا اس پر میرے محبوب صبر کرو، صبر کرو۔ تو صبر بہت قوت والی چیز کا نام ہے، بے صبری سے بچو، دامن صبر کو تھامو۔ اور اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری تسبیح سے بڑھ کر مولانا روم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تسبیح صبر ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا اجر مقرر ہے، 1 کا 10 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا، لیکن صبر ایسی تسبیح ہے کہ اس کا اجر اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اور صبر کے حوالے سے ایک اور آیت پیش کر دوں تاکہ صبر کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ قیامت میں وہ لوگ جو دنیا میں صبر کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، جانتے ہیں فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار،
سلام ہو تم پر اے صبر کرنے والو، کیا ہی تمہارے لیے پچھلا ٹھکانہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اے صبر کرنے والو، جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے صبر کے بدلے میں، اللہ تمہیں وہ ٹھکانہ عطا کر رہا ہے جس سے بہتر کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ یہ فرشتے صبر کرنے والے کو سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ تو دامن صبر کو تھامو۔ تو پہلی چیز صبر، یہ مصیبتوں کے ازالے کا بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، جسے خود رسول اعظم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج۔ دوسری چیز توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ یہ ہماری قوم کے اندر بڑا عجیب رواج ہے، مولانا میں تو توکل کرتا ہوں۔ بھائی یہ توکل نہیں ہے، توکل ہے۔ توکل کہا کہیں، توکل کہا کریں، توکل اللہ پر بھروسہ۔ اور یہ اتنی پاورفل چیز ہے۔ توکل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سہارے کے۔ توکل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیک کے۔ سارے سہارے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کا سہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون نہیں جانتا فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچانے میں اور آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں رکھی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ کس عمل کے بارے میں فرمایا؟ اپنی قوم سے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی قوم سے کہا، قوم نے فوراً کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ عز و جل نے اس پر بھروسہ کرنے کے عوض کے اندر فرعون کی تکلیف سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو توکل، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر قرآن کا یہ فرمان بھی سنیں، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب توکل کا فائدہ سن لیجئے آپ، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ کو متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، اور متفق علیہ حدیث کو سننے کے بعد اپنا ایمان تازہ کیجئے، اور توکل کتنی پاورفل چیز ہے اور کتنا بڑا عمل ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت کے 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر آگے فرمایا ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی خوبی کیا ہوگی؟ ذرا تھوڑی توجہ سے سنیے گا، کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا وہ لوگ جو غلط جھاڑ پھونک سے بچنے والے ہوں گے، غلط جھاڑ پھونک سے بچنے والے ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔
جھاڑ پھونک سے صحیح تو اجازت ہے، ہمارے مشائخ کرتے ہیں، کوئی معوذتین سے کرتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ سے کرتا ہے، بالکل جو صحیح ہے تو اس پہ کوئی وہ نہیں، لیکن آج غلط زیادہ ہے الا ماشاءاللہ۔ وہ لوگ بھی پھونک مارتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، اگر پڑھنا صحیح آتی ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح جھاڑ پھونک کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن بہت سارے غلط جھاڑ پھونک، صحابہ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، سرکار ان کے بارے میں فرماتے ہیں غلط جھاڑ پھونک سے بچنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عکاشہ وہاں پر موجود تھے، کہا حضور ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا اللہم اجعلہ، اے اللہ اس کو ان میں شامل فرما دے۔ اب حضرت عکاشہ کی باری ختم ہوئی، دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بھی اس میں شامل کر دیجئے، تو سرکار نے فرمایا عکاشہ تم سے آگے نکل گئے۔ جانتے ہیں یہاں پر مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ایک مفسر کا قول سنا ہے، عظیم مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا وہ صحابی کو سرکار نے کیوں فرمایا کہ عکاشہ آگے نکل گئے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مقام جو عکاشہ کا تھا، جس وجہ سے جنت میں جانے والی بات تھی بغیر حساب کتاب کے، وہ صفت ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی۔ بغیر حساب کتاب والی جنتی تو تھے، لیکن بغیر حساب کتاب والی جو صفت تھی وہ ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی۔ سرکار نے اپنے اس سے دیکھ لیا، لیکن وجہ نہیں بتائی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، سب کے عیب کو حضور چھپاتے ہیں، اور اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور استاد زمن کہتے ہیں جو آج کسی پر عیب نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ محشر میں رسوائی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالے رکھا ہے، یہ سرکار کا کرم ہے۔ اب یہاں بتا دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں کام نہیں آتی، تو رسول کی دعا سے تو عکاشہ کو جنت مل گئی، اگر دعا سے جنت نہ ملتی ہوتی تو حضور دعا کرتے کیوں؟ اور جب حضور تو یقیناً وہ جنتی ہو گئے۔ پتا چلا کہ دعاؤں سے بھی جنت ملا کرتی ہے، دعاؤں سے بھی جنت ملا کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں سے ولایت بھی مل جایا کرتی ہے۔ تو دعائیں لینے کی عادت رکھو، یہ نہیں کہ نہیں ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ آپ یاد رکھیں دعا کی ضرورت ہے، چاہے وہ ماں کی ہو، چاہے غریبوں کی ہو، چاہے ولیوں کی ہو، چاہے مشائخ کی ہو، چاہے بڑوں کی ہو، ہر ایک کی دعا لیا کرو۔ اور میرا ایک بہت مشہور قول ہے کہ دو چیزیں انسان کو بنا دیتی ہیں، یا کسی کی دعا یا کسی کی نظر۔ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو انسان بن گیا، یا کسی کی دعا لگ گئی تو انسان بن گیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پر کامل توکل کرو، اور جب اللہ پر کامل توکل کرو گے تو انشاءاللہ العظیم تمہاری ہر پریشانی کو میرا مولا دور فرما دے گا۔ ایک پریشانی کا علاج۔ تیسرا علاج تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے سارے کام کو آسان بنا دیتا ہے، سب پرابلم سالو، ساری مصیبتیں دور۔ تقوی مصیبتوں کا علاج ہے، اور زمین کے اوپر کی مصیبت کا علاج نہیں صرف، بلکہ قبر کی مصیبت ہو یا محشر کی مصیبت ہو، ہر جگہ کی مصیبت کا علاج
اللہ نے تقوی کے اندر رکھا ہے. روزی تنگ ہے, تقوی اختیار کرو, اللہ روزی کے اندر کشادگی عطا فرما دے گا. اگر بیمار ہو تقوی اختیار کرو, اللہ تقوی کی بنیاد پر کرم کی نظر فرما دے گا. اولاد کا مسئلہ ہے, تقوی اختیار کرو, اللہ اس کے صدقے میں کرم کی نظر فرما دے گا. ہر مصیبت کے علاج کو اللہ نے تقوی کے اندر رکھا ہے. تو تیسرا علاج, اللہ سے ڈرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. چوتھا علاج تسبیح. اللہ کی تسبیح کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ پڑھتے رہو. ایک بار پڑھ لیجئے ذرا, بلند آواز سے کہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہر مصیبت کا علاج ہے. مصیبت ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے تسبیح میں نہ رکھا ہو. آپ نے یہ حدیث تو کئی مرتبہ سنی, یاد آ گئی, توکل پر میں عرض کر رہا تھا تو ذہن سے نکل گئی تھی, لیکن یہ حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ پر توکل کرے ویسا جیسا پرندے کرتے ہیں, تو اللہ جس طرح پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے ایسے ہی توکل کرنے والے بندے کو اللہ روزی عطا فرمائے. توجہ چاہوں گا, فرشتے پرندے صبح گھر سے بھوکے نکلتے ہیں, رات کو پیٹ بھر کر کے گھر پہ واپس آتے ہیں, لیکن وہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ روزی مل جاتی ہے؟ یہ سمجھو. توکل تو ہے اللہ پر, اسی لیے اسٹاک نہیں رکھتے. ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا, کل کے دانے جمع نہیں رکھتے کہ کل کیا کھائیں گے, کچھ بھی نہیں. اٹھے چل دیے. اور توکل ایسا کہ ایک پتلی سی ڈال ہے, سو رہے ہیں اس پر, کوئی رائٹ لیفٹ میں دیوار نہیں ہے. ہم اور آپ ڈال پہ خالی کھڑے رہیں تو گھبرا جائیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ درخت پر رائٹ لیفٹ کچھ بھی نہیں, مزے سے سو رہے ہیں پرندے, کوئی ٹینشن نہیں. اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ گرنے نہیں دے گا, وہ سہارا عطا فرمائے گا. تو یہ جو پرندوں کو روزی ملتی ہے نا, اس کے بارے میں ایک صوفی کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندے جب صبح گھر سے نکلتے ہیں نا دانوں کی تلاش کے اندر, رزق کی تلاش میں, تو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. اور جب رات کو پیٹ بھر کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو سو نہیں جاتے جب تک کہ اللہ کی تسبیح نہیں کر لیتے. پتہ چلا صبح اٹھ کر پہلے اللہ کی تسبیح کرو, اور رات کو کھا پی لینے کے بعد سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو, تو اللہ جس طریقے سے پرندے کو روزی عطا کرتا ہے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا. اور تسبیح کی طاقت یہ ہے کہ فرشتوں کی تسبیح ہی کی وجہ سے اللہ بندوں کو روزی عطا کرتا ہے. اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ یہی سبحان اللہ ہی تو ہے, یہی تو ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, تاریکی ہی تاریکی. اچھا یہ قرآن نے کہا ہے تاریکی کی بات, میں خود نہیں کر رہا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا ہو, فنادا فی الظلمات, یعنی اتنی ظلم نہیں کہا, ظلمات کہا. تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ انہوں نے کہا. لیکن قرآن نے جس چیز کو نجات کا ذریعہ بتایا وہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ قرآن نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات عطا فرمائی, اور ہم ایسے ہی مومنوں کو غم سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ تو اللہ نے فرما دیا. لیکن وہ کون سی چیز اس پوری تسبیح کے اندر, آیت کریمہ کے اندر, وہ کون سی چیز اللہ کو پسند آئی سب سے زیادہ, جس کی وجہ سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی؟ تو قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک
وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. پتا چلا تحلیل تو انہوں نے کی تھی لیکن تسبیح نے ان کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی. اس لیے حضور فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت و غم کے اندر اس تسبیح کو پڑھے, اس آیت کریمہ کو پڑھے, اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے, ہر غم سے نجات. تو مصیبتوں کا حل اللہ عز و جل نے تسبیح کے اندر رکھا. اب آخری بات عرض کر دوں, تسبیح ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, لوگ ہمارے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں. پیچھے سے اطلاع ملتی ہے فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. یعنی کسی کے بارے میں عام طور پر, خاص طور پر میاں بیوی ساس بہو کے معاملے کے اندر, خاندانی معاملے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اور آدمی کو اس کا دور تک اس کا تعلق نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں وہ بات کہی جاتی ہے جس سے دل کو سن کر تکلیف ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, اس کے باوجود لوگ آپ کے بارے میں الزام لگانا شروع کریں, دل کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ بھئی جواب دیجئے آپ میری باتوں کا. پہنچے گی نا تکلیف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت کچھ کہا, قرآن گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے بہت تیر چلے, بہت تیر چلے, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور تو اللہ کے محبوب, کیا اللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگ جو کہتے تھے, کیا حضور اس اللہ عز و جل جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا سب. اب حضور کو جملوں سے ہونے والی تکلیف سے نجات کا سامان اللہ حضور کو بتا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم ضرور جانتے ہیں آپ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے, محبوب ہم بے خبر نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ, لام بھی تاکید, قد بھی تاکید, نعلمو کا صیغہ بھی تاکید, اتنی تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم ضرور جانتے ہیں. یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, محبوب ہم جانتے ہیں, لیکن آؤ تمہیں تکلیف کا علاج بتا دوں. میرے محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اپنے رب کی تسبیح کرو, حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. یعنی جب کبھی تمہیں بے قصور ہونے کے باوجود اگر تم پر کوئی الفاظ اور فقرے کسے جاتے ہوں, بس دعا دینے کی ضرورت نہیں, علاج یہ ہے اللہ کی تسبیح کرو, اللہ کی حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرو, اللہ تمہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا. اور کیسی نجات؟ برا کہنے والے خود مصطفیٰ کے غلام بن گئے, تلوار لے کر شہید کرنے کے ارادے سے نکلنے والے خود مصطفیٰ کے پہرے دینے والے بن گئے, شہدائی بن گئے, اس لیے کہ اللہ کا فرمان تھا, اس فرمان پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. تو یہ چند باتیں تھیں جو مصیبتوں کے حل سے متعلق تھیں, جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانوں, ہر مصیبت کا صحیح حل قرآن بتائے گا اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی مصیبتوں کے حل کے لیے بتائی گئی, اور وہ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو داڑھ سے پکڑ کے رکھو. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, سب کے طریقے چھوڑ دو, نبی صدیق شہداء اور صالحین کے طریقے کو اختیار کرو, حضور کے طریقے کو اپنا لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنا لو, سنتوں کو داڑھ سے پکڑ لو, مت چھوڑو نبی کی سنتوں کو. انشاءاللہ یہ سنتیں مصیبتوں سے نجات دلائیں گی. یہ چند کلمات تھے
جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میسج کو، اس پیغام کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے، اور انشاءاللہ العظیم صرف سن کر کے یہاں سے نہیں بلکہ اپنی لائف میں ہم سب اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات خاص طور پر ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، جو مصیبتیں بھی ہمیں پہنچتی ہیں یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں، وہی مصیبتیں ہمیں پہنچیں گی، اور اس نے نہیں لکھی تو ساری دنیا مل کر کوشش کرے ہمیں مصیبت نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب مصیبت آ ہی گئی تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعا کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے گا کرم فرما کر کے ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے تو ہمیں گناہوں سے سچے دل سے توبہ بھی کرنی چاہیے، مغفرت کی بھیک بھی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ عز و جل ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میرا پیغام آخری دعوت کے طور پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں 3، 4 اور 5 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے، ہمیشہ کی طرح کثیر تعداد کے اندر آپ وادی نور پہنچیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ہاں دیکھیے 1، 2، 3 دسمبر، پتہ نہیں 3، 4، 5 کیسے آ گئے۔ 1، 2، 3 دسمبر انشاءاللہ یاد رہے گا نا، وہ اصل 4، 5 یہاں کا تھا نا، 4، 5 نومبر یہاں کا تھا، تو یہ ذہن کے اندر چلیے 1، 2، 3 دسمبر، یہ ماشاءاللہ تاریخ یاد رہے گی نا انشاءاللہ۔ اب میں کہوں کون کون آئے گا تو یہ غلط ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر نہیں آئے تو، لیکن میں اتنا ضرور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کہیے کہ مجھے اطمینان ہو جائے، انشاءاللہ آئیں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ دوسری چیز، ماحول بڑی تیزی سے گناہوں کا بنتا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آدمی گناہوں سے بچنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھی صحبت ملے گی تو آپ گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اس وقت آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں بگڑے ہوئے نوجوانوں کو یا بگڑنے والے نوجوانوں کو اپنی صحبت میں بٹھا کر ان کو وقت دے کر ان کے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کریں اور نیکیوں کی محبت پیدا کریں۔ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، تحریک سے وابستہ ہو کر تحریک کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوں، تحریک کے قافلوں میں شریک ہوں، اور جائیں وفد میں جا کر کے آپ دین متین کا علم حاصل کریں اور دین متین اور تحریک کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔